آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد سلمان کا لکھا ہوا ہے، شاخ امکان پر کوئی کانٹا اگا، کوئی غنچہ کھیلا، میں نے غزلیں کہیں۔ ایام ایزا گریزی میں جو بھی ہوا، میں نے ہونے دیا، میں نے غزلیں کہیں۔ لوگ چیخا کیے وہ جو معبود ہے، بس اسی کی ثنا، بس اسی کی ثنا۔ میری شہرگ سے میرے خدا نے کہا، مجھ کو اپنی سنا، میں نے غزلیں کہیں۔ حب سے بیجا میں تھی شہر کی جب ہوا، آپ جیتے رہے آپ کا حوصلہ۔ میں اصولوں وغیرہ کا مارا ہوا، مجھ کو مرنا پڑا، میں نے غزلیں کہیں۔ کوئی دکھ بھی نہ ہو، کوئی سکھ بھی نہ ہو، اور تم بھی نہ ہو، اور مصرع کہیں۔ ایسا ممکن نہیں، ایسا ہوتا نہیں، لیکن ایسا ہوا، میں نے غزلیں کہیں۔ عشق دو ہی ملے، میں نے دونوں کیے، ایک حقیقی کیا، ایک مجازی کیا۔ میں مسلمان بھی اور سلمان بھی، میں نے کلمہ پڑھا، میں نے غزلیں کہیں۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی تو اصول ہوں گے، کوئی تو پیرایا ہوگا، کوئی تو قانون ہوگا، کوئی تو آئین ہوگا، لیکن میری سوچ میں یہ سوال پنہاں ہو جاتے ہیں۔ آج کی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آزاد ارکان قومی اسمبلی کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو تسلیم کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو باضابطہ طور پہ آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو پارٹی پوزیشن سے بھی آگاہ کر دیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو پارٹی پوزیشن اور رکن اسمبلی کے حلقہ وائز آگاہ کیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل میں تقریباً 82 آزاد ارکان اسمبلی شامل ہوئے تھے، یہ اس دستاویز کے اندر لکھا گیا، جس میں سے پنجاب سے 49 تھے۔ یہ مہارت دیکھیں، کاریگری دیکھیں، فنکاری دیکھیں کہ انہوں نے کیا لگائی۔ پنجاب سے 49، خیبر پختونخوا سے 33 آزاد ارکان سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کو کوئی مخصوص نشست نہیں دی گئی، اسی دستاویز کے اندر۔ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل دوسری بڑی جماعت ہے، اور الیکشن کمیشن دستاویز میں نون لیگ کے 120، پیپلز پارٹی کے 71، قومی اسمبلی میں 7 آزاد ارکان ہیں۔ اسی دستاویز کے اندر ہے کہ ایم کیو ایم کے 21 ہیں، جے یو آئی کے 11 ہیں، کاف لیگ کے 5 ارکان ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ہیں، ایم ڈبلیو ایم پی کے میپ، بی این پی کا ایک رکن ہے، پی ایم ایل ضیاء جو ہے، بی اے پی جو ہے، نیشنل پارٹی جو ہے، ان کے ممبران کی تعداد ایک ہے۔ اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے الیکشن کمیشن سے تازہ ترین پارٹی پوزیشن مانگی تھی، اور تازہ ترین جو پارٹی پوزیشن منگوائی گئی اس میں سنی اتحاد کونسل کے 84 ارکان لکھے گئے۔ ابتدائی طور پہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کی بنا پہ مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں۔ جب وہ پارلیمانی پارٹی ہی نہیں مانی گئی اور ان کے مطابق ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں، تو ان کے مطابق وہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی جسے رجسٹرڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے یہ آزاد ہی رہیں گے۔ اب وہ سنی اتحاد کے بھی پکارے جاتے رہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی پکارے جاتے رہے، وہ آزاد بھی پکارے جاتے رہے، لیکن پارلیمانی حیثیت انہیں نصیب نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے مخصوص نشستوں کا حصول ممکن نہ ہو سکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو پارلیمانی پارٹی مان لیا ہے تو پھر ان کی مخصوص نشستیں کدھر؟ اور اگر انہیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی تھی تو پھر وہ پارلیمانی پارٹی کس طرح بن گئے؟ یعنی آپ کے مطابق آپ کا اپنا آئین، اپنا قانون، اپنا سب کچھ، آپ نے اگر نہیں مانا تھا تو ماننا نہیں چاہیے تھا، پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب اسے پارلیمانی پارٹی کے طور پہ مان لیا گیا، لیکن مخصوص نشستیں نہیں۔ اس کی کوئی توجیہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ توجیہ بیان کریں گے کہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر انہوں نے ضمنی الیکشن لڑا تھا، جیت گئے، ایک آدھا ان کا جیت گیا، اب وہ پارلیمانی پارٹی ہوگی ہے اس لیے اس میں شامل ہو گئے۔ جب شامل ہو گئے، یا تو آپ نے اس وقت شامل کرنا تھا جب اس کا دائرہ کار تھا، اس وقت ٹائم لیمٹ کے اندر ان کو شامل کرنا تھا، اس وقت آپ نے شامل نہیں کیا تو بعد میں کس طریقے سے شامل کر لیا؟ لیکن ہمارے ہاں الگ طریقے سے قانون ہے۔ ابھی دھرنوں اور جلسوں کا اعلان کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے جو ملک کے تمام صوبوں میں نمائندگی کے ساتھ 70% مقبولیت رکھتی ہے، اور انہوں نے کہا آئین و قانون کے مطابق ہمیں پارٹی تقریبات منعقد کرنے کا پورا حق حاصل، لیکن اس کے باوجود
کل کے دن پاکستان تحریک انصاف کے 28ویں یوم تاسیس کے موقع پہ تقریب کے لیے مقررہ مقام جو تھا وہاں سے صوفے اٹھا لیے، کرسیاں اٹھا لی، ساؤنڈ سسٹم اٹھا لیا، جاتے جاتے کیک بھی اٹھا کے لے گئے کہ خود کاٹیں گے، جس کے باعث وہ تقریب جو تھی وہ دوسری جگہ پہ انہیں منتقل کرنا پڑی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آئین و قانون کا مسلسل تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ 5 روز میں عمران خان کو 3 سزائیں دلوانے کے باوجود عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت کم نہ ہونے پہ حکمرانوں کو عمران فوبیا لاحق ہو چکا۔ اب اس میں جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ دھاندلی کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کریں گے، تو اس کا منظرنامہ یہ ہے کہ ملک کے طول و عرض میں مختلف شہروں میں گرفتاریاں اور کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، جس میں ان کے مختلف کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے اس کے دائرہ کار کو مزید بڑھایا جائے گا، آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھتے رہیں گے، اور یہ اگر کہیں درخواست دیں گے کہ ہمیں جلسہ کرنا ہے تو قطعی طور پہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب اس ضمن کے اندر ہائی کورٹ کیا معاملہ رکھتی ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ چودھری عابد رضا کوٹلا ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے، ہار گئے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے پگڑی پہنانے والوں کی اگر پگڑیاں اچھالی جائیں گی تو میں گجرات کے جعلی وزراء کو دن میں تارے دکھاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں لیگی حکومت میں نون لیگ کے کارکنوں کے خلاف سرکاری مشینری کا استعمال افسوسناک ہے۔ گجرات پولیس کس کے حکم پہ نون لیگی کارکنوں کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنا کے انہیں پابند سلاسل کر رہی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ گرفتار ہوں گے، یہ بھی ہے جو نون لیگ کے خلاف بولے گا اس کے اپنے لوگ بھی گرفتار ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نون لیگ کے کارکنوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ ان کے تحفظ کے لیے موجود ہیں۔ سرکار کے ملازمین جعلی وزراء سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے قانون شکنی کے مرتکب نہ ہوں۔ غیر قانونی احکامات دینے والے خود تو پتلی گلی سے نکل جائیں گے، لیکن معاملات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، یہ واضح طور پہ ان کی طرف سے دھمکایا گیا۔ یہ وہی ہیں، اسی گروپ کا حصہ ہے جس گروپ کے بارے میں بارہا یہ نشاندہی کر چکا ہوں کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، عابد رضا کوٹلا صاحب، یہ اس طرح کی شخصیات ہیں، جاوید لطیف صاحب، یہ 5 شخصیات کل بنتی ہیں کہ جن کے بارے میں نون لیگ سوچ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ ان کی ہار کے بعد ان کے جو بیانات ہیں وہ بیانات انہیں یہ لگتا ہے کہ باہر بیٹھ کے یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس ضمن کے اندر 2 شخصیات کو حکومت میں شامل کرنے کا دعوت نامہ بھجوایا گیا تھا، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، اور اسحاق ڈار صاحب کی سفارش کے اوپر یہ دعوت نامہ بھجوایا گیا، جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم باہر بیٹھ کے بیانیہ اپنائیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، پھر مخالفت لگے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، جس پہ سعد رفیق صاحب کا بھی ملا جلا رد عمل تھا، اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ نواز شریف صاحب واپس آ کے فیصلہ کریں گے۔ اب اس دوران چودھری عابد رضا کوٹلا کا ایسا دھمکانے والا بیان جو ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے کارکنوں کو اٹھا لیں گے آپ ہماری حکومت میں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اپنی حکومت کے خلاف برس رہے ہیں۔ تو یہاں پہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، یہاں پہ نون لیگ کے خلاف کوئی بھی بولے گا تو اس کے گرد گھیرا تو تنگ کیا جانا ہے۔ دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی گئی تھی کہ 28 اپریل کو باغ جناح میں جلسہ کرنے کی اجازت ہم نے مانگی تھی جو ہمیں نہیں مل سکی، تو عدالت نے تحریک انصاف کی درخواست کی سماعت جو ہے وہ 6 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ لیکن اس سماعت میں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے سوال کیا کہ کیا آپ نے جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ تو راؤ سیف اللہ جو ہیں، جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں سندھ کے، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خطرات ہیں۔ ایس ایس پی ایسٹ کی رپورٹ آئی ہوئی ہے جس میں ملیر میں ایک دھماکہ بھی ہو چکا ہے، مزید ہمیں تھریٹس بھی موصول ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا یہ 9 مئی کا واقعہ دوبارہ کر دیں گے؟ تو چیف جسٹس نے پھر ان کی جو رپورٹ تھی وہ پڑھی، تو پڑھ کے کہا کہ رپورٹ کو دیکھ کے مزہ نہیں آیا، یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں جلسہ کرنے کی درخواست نہیں دینی، کیونکہ ان کی جو درخواست ہے اس پہ آپ نے اجازت نہیں دینی، اور یہی ان کا بھی گمان ہے کہ آپ نے اجازت نہیں دینی۔ تو انہوں نے کہا کب تک یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ انہیں جلسے کی اجازت دے دیں؟ یعنی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اگر یہ پوچھیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے تو وہ جواباً یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد شاید صورتحال بہتر ہو جائے۔ تو چیف جسٹس نے اسی بیچ پھر سوال کیا کہ ابھی حال ہی میں شہر میں کیا کوئی جلسہ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے انہیں اجازت نہیں دی، تو کیا کوئی اور جلسہ ہوا؟ تو جواباً وہ نہیں بولے۔ تحریک انصاف کے وکیل تھے علی طاہر، بیرسٹر علی طاہر، انہوں نے کہا 2 روز پہلے مرکزی مسلم لیگ نے شاہراہ قائدین کے اوپر ایک جلسہ کیا، تو ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی طرف جج صاحب نے دیکھا تو انہوں نے جواباً کہا ہم نے کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ پھر ان کو بھی بغیر اجازت جلسہ کرنے دیں۔
اللہ جانے اور یہ جانے، آپ اپنے دفاتر میں بیٹھے رہے۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ بتائیں کہ اگر ایک جماعت بلا اجازت جلسہ کر گئی ہے تو آپ نے اس پہ کیا کارروائی کی؟ کیا اس پہ ڈنڈے برسائے آپ نے؟ کیا آپ نے فورس کا استعمال اس کے اوپر کیا؟ تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اپنے بڑوں سے جا کے بات کریں، اتنا ظلم نہ کریں، ہم آپ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ اجازت نہ دینے کی کوئی معقول سی وجہ بتا دیں تو ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے۔ یہ آپ کی جو رپورٹس ہیں نا، اس کو پڑھ کے ہمیں مزہ نہیں آیا، اس کے اندر کوئی ویلڈ پوائنٹ نہیں تھا۔ پھر چیف جسٹس نے یہ تنبیہ کی کہ یہ نہ ہو کہ کل آپ معاملات کو سنبھال نہ سکیں، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے پی ٹی آئی کے وکیل کو بھی کہ آپ لوگ بھی احتیاط کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیں۔ چیف جسٹس نے واضح طور پہ کہا کہ یہ کھاتے میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ انہیں خدشات ہیں، اور خدشات اگر صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، کل کو ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے کھاتے میں ہی ڈالیں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم آپ کے حق میں اگر آرڈر کر بھی دیں تو کل آپ کے لیے پھر مسئلہ بن جائے گا، آپ بھی ضد نہ کریں، ایک ہفتہ مزید دیکھ لیں اور ایک ہفتہ مزید دیکھنے کے بعد کر لیں جو کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، علی امین گنڈاپور صاحب کی۔ ایک تو انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا کچھ وزراء کے اوپر، کچھ کے نام لے کے کارکردگی کی بنا کے اوپر، تو آگے سے خان صاحب نے یہ کہا کہ پارٹی پالیسی کی اگر کوئی خلاف جاتا ہے تو آپ اس ضمن کے اندر آپ کے پاس کلی اختیار ہے، آپ اگر کسی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ تبدیل کر لیں۔ تو اس ملاقات سے پہلے انہوں نے یہ واضح بیان دیا تھا کہ اگر آپ پابندی لگائیں گے، اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو جلسے سے نہیں روک سکتے، ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے، تو پھر میں ہر صوبے کے ہر شہر میں جا کے میں جلسہ کروں گا اور دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ آنے والے دنوں میں الارمنگ سچویشن بن جائے گی۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کل کے شہ سرخیوں میں بڑا حصہ وہ بنی ہوئی ہیں۔ ایک ٹویٹ ہوتی ہے، وہ لکھا جاتا ہے اس پہ مریم نواز ہر روز یوتھیوں کے تڑپنے کا بندوبست کر دیتی ہیں، تڑپنے اور پھڑکنے کا۔ تو مریم نواز صاحبہ اوپر سے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے یہ لکھتی ہیں کہ میرا مشورہ ہے کہ حسد نہ کیا کریں، کام کیا کریں۔ تو کل کی بات کے بعد جب میں نے یہ بات کی کہ ان کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں، قانونی جو اختیار ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے وہ پہننے کا، اب اس ضمن کے اندر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے جو پہلے بات کی کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی قانون تو ہونا چاہیے تھا۔ اب اس طرح ایک بار وردی پہلے میاں نواز شریف صاحب بھی پہن چکے ہوئے، تو اب مریم نواز صاحبہ نے پہنی، تو جب واویلا مچایا گیا، ہر طرف باتیں اٹھی ہیں، تو اس کے بعد صورتحال یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پولیس کی وردی پہننا کوئی اتفاقیہ پلان نہیں تھا۔ سی ایم نے جو وردی پہنی ہے وہ وردی پہننے کے لیے آئی جی پنجاب پہلے ہی پولیس رولز میں ترمیم کر چکے ہیں۔ اور مزے کی بات چیک کریں کہ یہ جو ترمیم ہے یہ جنوری 2024 کو کی گئی تھی، اس وقت نون لیگ کی حکومت نہیں تھی، اس وقت نگراں حکومت تھی۔ تو اس نوٹیفکیشن سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر ترمیم اس وقت کی گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر یہ وردی پہن سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اگر وردی پہنتا ہے تو جو رولز ہیں، رولز کے مطابق 30 سال کی 1 سال کی سزا ہے، 3 کروڑ روپے اس پہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب اس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ پہلے ہی ترمیم کی گئی ہے تو تب کس نے پہننی تھی؟ تب کون سے گورنر پنجاب اور سی ایم نے وہ وردی پہننی تھی؟ یعنی انہوں نے اب کی ڈیٹ پہ بھی نہیں کروایا، پچھلی ڈیٹ پہ کروا لی۔ یہ سب سے مزے کی اور اچنبے کی بات ہے کہ آپ ملک میں کچھ بھی کروا سکتے ہیں، کسی طریقے سے بھی چلا سکتے ہیں۔ آپ مضبوط ہیں تو پھر آپ ہی مضبوط ہیں، عوام مضبوط نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ نے جن کی وردی پہنی اور جن کو جا کے اظہار یکجہتی کے طور پہ آپ نے دکھایا، اس محکمے کو ٹھیک کرنے کے بھی اقدامات اٹھا لیں۔ بہاولپور کے اندر یونیورسٹی چوک کا علاقہ ہے، وہاں پہ پولیس اہلکار آتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز دونوں طرف سے دکھائی دیتی ہیں، جس پہ وہ آتا ہے مختلف موٹر سائیکلز کے وہ ہینڈلز چیک کرتا ہے، ایک کا کھلا ہوا ملتا ہے، اس کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کو دھکیلتا ہوا آگے لے جاتا ہے اور آگے جا کے اس کی تار نکال کے اسے سٹارٹ کر کے لے جاتا ہے۔ اور جب لوگ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا مقدمہ درج کر لیں، ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، تو اس پہ مقدمہ درج کرنے سے پولیس انکاری ہو جاتی۔ ترجمان بہاولپور سے پوچھنا چاہتے ہیں صحافی، وہ موقف دینے سے گریزاں ہو جاتا۔
ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اگر کرنا ہے تو کالی بھیڑوں کی بھی نشاندہی کر لیں، اس کی توقیر کرنا بھی سکھا دیں اسی وردی کی جو وردی پہنتے ہیں، اور اس کے مطابق آگے پیغام دینا بھی سکھا دیں کہ عوام کے حقوق کے لیے کس طرح لڑا جاتا ہے۔ 2-4 افراد کی بہتر، میں یہ نہیں کہتا کہ پورا محکمہ اس طریقے سے، پورے محکمے میں کئی ہزار اہلکار ایسے ہوں گے اور ہیں، باقاعدہ طور پہ ہیں، کہ جو جاں فشانی سے کام کرتے ہیں، لیکن چند کالی بھیڑیں نا پورا تشخص پامال کر دیتے ہیں۔ کم از کم ان کو توقیر کرنا سکھا دیں۔ آپ تو چلے پچھلی ڈیٹ میں چلے جائیں گے، وہ جن کے پاس حق موجود ہے وردی پہننے کا، انہیں یہ بتائیں کہ تمہیں جو حق موجود ہے وردی پہننے کا تو اس کی توقیر بحال کس طریقے سے رکھنی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔